اچھا جی، اللہ تعالیٰ خالی آپ کو قانون نہیں دے دیتے کہ بس یہ والا لا لے لو، یہ والی بات لے لو اور بات ختم ہو گئی ہو، اور دائیں بائیں ریلیونٹ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہ دیکھ رہے ہوں کہ نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ بات ہے، بس یہ قانون ہے، اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بڑا ڈیپلی اور بڑے اتھینٹک طریقے سے آپ کو پہلے ٹاپک سمجھائیں گے۔ قرآن کی یہ تو خوبصورتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز بھی بتائیں گے کہ انسانیت کیا ہے۔ ایک تو اللہ کا رول ہے نا، جو کہ اسلام ہے، جو کہ اللہ کی شریعت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے۔ سو انسانیت چھوڑ کے تم بیچ میں نہیں آ سکتے۔ میں نے آج ہی تقریباً یہ ایک ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی پڑھا کہ سب سے قیمتی چیز اخلاق ہے، لہٰذا جو انسان اخلاق میں تم سے آگے نکل گیا تو وہ انسان تم سے دین میں بھی آگے نکل جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ طلاق کا میٹر تھوڑا ہماری سوسائٹی میں کمپلیکیٹڈ ہے، میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بتا دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پہنچیں اپنی عدت تک تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے، یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے، اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے حکام کو ہنسی، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور اس کو کہ جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں کہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس آیت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ذکر جو ہے وہ طلاق رجعی کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ طلاق رجعی کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی 3 طلاق ہو گئی ہے تو پھر یہ والا آپشن نہیں آتا۔ یہ آپشن تب تک آتا ہے جب تک آپ کی 2 طلاق ہوں، تو آپ کے پاس رجوع کا آپشن ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عدت جب قریب ہونے لگے، آپ کو لگے کہ بھئی عدت کے دن ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عدت کے بعد مطلب کہ یہ عورت میرے سے جدا ہو جائے گی، پھر نکاح کرنا پڑے گا، تو اگر آپ اس سے پہلے اس کو رکھنا چاہتے ہو تو ایک اچھے طریقے سے رکھ لو، اور نہیں رکھنا تو ایک اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ رکھ لو یا چھوڑ دو، یہ بیچ میں اچھے طرح سے رکھنا اور اچھی طرح سے چھوڑنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسانیت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے ڈکلیئر کیا انسان کے لیے کہ تم لکیر کے فقیر نہیں ہو، تمہاری ایک اپنی سمجھ بوجھ ہے، تمہیں اچھائی برائی کا فرق پتہ ہونا چاہیے، تمہیں انسان کے دلوں کا خیال رکھنا ہے، تمہیں انسان کی سوچوں کا خیال رکھنا ہے، تمہیں اپنے اخلاق حسنہ کو برقرار رکھنا ہے، چاہے کتنی بھی ورسٹ کنڈیشن تمہارے اوپر آ جائے، تم نے احکام پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاق کو مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ طلاق تو اس طرح بھی ہو جائے گی نا کہ بندہ عورت کو جو ہے وہ مار دھاڑ کے طلاق دے دے، ایسے بھی تو ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے ہی دینا کیوں کہا ہے؟ اخلاق ساتھ ہیں، عبادات کے ساتھ اخلاق جڑے ہوئے ہیں، تمام معاملات کے ساتھ اخلاق جڑے ہوئے ہیں۔ آپ اخلاق کو سیپریٹ کر کے معاملات میں جب گھسیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے عورت کو، اب کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، جیسے ابھی کسی نے طلاق رجعی اگر دی ہے اور پھر واپس اس عورت سے رجوع، عدت ختم ہونے سے پہلے واپس رجوع کر لیں گے، رجوع اس لیے کر لیں گے تاکہ اب ہم اس کو اگلے 2-3 مہینے کے لیے پھر سزا دے سکیں، مطلب اس کے اوپر دوبارہ سے عدت پڑے گی۔ اب یہ زیادتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ زیادتی تم نے کی تو تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ یہ اس طرح کی بات ہو گئی کہ وہ شاپنگ کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے نا اس طریقے سے کیا کہ زیادہ پیسے بتا کے اور زیادہ لے لیے، اور پھر آپس میں اس بات کو ڈسکس کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس کو چونا لگا دیا، مینس کہ ہمارا جو گراہک تھا ہم نے اس کو چونا لگا دیا۔ تو یہ سٹوری جو ہے وہ میں نے اپنے مینس کے فادر کے منہ سے سنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے فوراً اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالے کہ تم کو عقل ہی نہیں کہ تم نے اس کو نہیں، تم نے خود کو چونا لگایا۔ تو آپ جب ایکچوئل میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ
اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جاتی، وہ سامنے والے کے ساتھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں نا، تو ہمارا تو جو طریقہ ہے وہ ایمان ہی اس چیز پر ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. یہ تو تب ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، جب ہمیں کوئی سن نہ رہا ہو، جب ہمارا صرف دنیا سے دنیا تک لنک ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے بھئی، ہم جس کو مرضی جتنا چونا لگائیں، جس کی مرضی جتنی زندگی برباد کریں. لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی نہیں، صرف اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور وہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکاؤنٹس بنا کے رکھے ہوئے. ٹھیک ہے، سو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اب جتنا مرضی جو سیو کر سکتے ہو کرو، قیامت والے دن وہی سیونگز باہر آئیں گے، اور اسی سیونگ کے ساتھ تم اپنا بنگلہ بھی بناؤ گے، اسی سیونگ کے ساتھ گاڑی بھی لو گے، اسی سیونگ کے ساتھ تم اپنی آگے والی جو پلاننگ ہے وہ کر سکو گے. تو وہ سیونگ تمہاری اپنی مرضی ہے، تم کس طریقے کی کرتے ہو. تو زیادتی کرنے والا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کسی صورت بھی نہیں کرتا. اللہ بہت سی چیزیں معاف کر دیتا ہے. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں دیکھے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی ذات کے ساتھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر مطلب کہ اللہ کی قانون کو جو ہے نا وہ توڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ گناہ نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. بڑے بڑے گناہ گار ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ بڑے فیئر ہوتے ہیں. جو بھی ہے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، جو بھی ہے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اب اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک اور مزے کی جو بات آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی. مینس فار گرانٹیڈ اللہ کے احکام کو نہیں لینا، ہنسی مذاق کے طور پہ اللہ کے احکام کو نہیں لینا. اب آپ مجھے بتائیں، کیا ہماری سوسائٹی میں اس وقت اسلام ہنسی مذاق کے طور پر نہیں لیا جاتا؟ میں نے تو اس طرح کے لوگ بھی دیکھیں کہ اگر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی بات کو ڈسکس کرو تو اچھا چھوڑو نا، ہر بات پہ مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا چھوڑو، ہر بات پہ اللہ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا ہے، 2022 چل رہا ہے، اب ہم ایڈوانس ہیں، کچھ ایڈوانس سوچو. یہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام تو ہنسی مذاق ہے. عورتیں اپنے لباس اور چادر کو چھوڑ کے کہتی ہیں کہ وہ جو پردے کا حکم تھا وہ ان عورتوں کے لیے تھا جو عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین تو مذاق ہے. ہاں، وہ وہیں پہ تھا. نبی علیہ السلام کو دین دیا گیا تھا کہ آپ نے خود پہ اور اپنی فیملی پہ اپلائی کرنا ہے، باقی اس کے بعد آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ ایسے بدلیں گی. پھر 2022 آئے گا، پھر تماشے لگیں گے. تو لگ رہے ہیں دین کا مذاق اور کیسے بنا سکتے ہیں؟ ادھر لوگ 3 طلاقیں دیتے ہیں، دے کے ساری زندگی فقہ حنفیہ پہ چل رہے ہیں، فقہ حنفیہ کو فالو کر رہے ہیں. 3 طلاقیں دیتے ہیں، دے کے سیدھے اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں، بس راستہ نکالو. وہ فتویٰ دے دیتے ہیں، چلو تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے. یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ مطلب کون ڈکلیئر کرے گا کہ اسلام کا صحیح جو ویلیو ہے وہ کیا ہے؟ اور اسلام ایک، ہم جسے نارملی کہتے ہیں نا، ہم نے جب ہسٹری پڑھی تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا بھی لائف تھا اور جو ان کا سٹائل تھا اور جو ان کے طریقے تھے، تو مجھے مینس کہ جتنی بھی پرسنالٹیز نبی علیہ السلام کے ساتھ تھیں، جیسے حضرت ابو بکر تھے، حضرت علی تھے، بہت سارے اور صحابہ تھے، سب سے زیادہ گریسفل مینز ایک سوبر اور بہت زیادہ اٹریکٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، وہ پرسنالٹی مجھے سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ فیل ہوئی ہے. مینس کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ باقی صحابہ ایسے نہیں تھے، فیل ہوا کہ جیسے وہ بہت ہی سوبر اور گریسفل تھے. اسی طریقے یہ جو اسلام ہے نا، یہ بہت گریسفل دین ہے. اس میں مذاق کی، ٹھیک ہے، یا ہنسی بنانے کی یا اگنور کرنے کی یا پھر دنیاوی چیزوں کو اس پر فوقیت دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی طرح سے بھی نہیں ہے. اب اسلام آج کل کیا ہے؟ آپ جسٹ امیجن کریں کہ آپ سوشل میڈیا پر
کسی بھی ایپ پر جب کسی لڑکی کو کسی لڑکے کو ناچتے گاتے دیکھتے ہیں تو آپ کو نہیں فیل ہوتا کہ مطلب واقعی پرمیشن ہے کھلے عام ان سب چیزوں کی؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ کافر اور مومن دونوں ایک نہیں ہو سکتے. پھر کس طرح یہ پاسبل ہے کہ جو مومن ہیں وہ کافروں کے بجائے ہوئے گانوں پہ ناچتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے ساتھ یہاں بے شمار لڑکیاں میں روزانہ دیکھتی ہوں جنہوں نے اپنے بالوں کا بوائے کٹ کروایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جینز اور شرٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور ان میں اور لڑکوں میں ذرا برابر فرق نہیں ہوتا. کس کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ دین کا مذاق نہیں ہے، لیکن ہاں ایک کلمہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی اب چونکہ جس طرح کا ماحول اور جس طرح کی گرومنگ دی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں بچوں کو، تو تقریباً بہت سارے تو بچے بھی متنفر ہوئے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے نکلو. یہ دین کا مذاق نہیں ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے کہ ایک بچی کے ساتھ میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ جب 21-22 سال کی عمر میں شادی کی پلاننگ کی اور میں نے سوچا کہ میں اب شادی کر لوں، تو مجھے ایک لڑکا کہتا ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے شادی کی، تم ابھی فی الحال اپنے لیے ایک بوائے فرینڈ رکھو اور گھومو پھرو اور جب 26-27 سال کی ہو جاؤ گی تو کر لینا شادی. ایک مسلمان لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ تم ابھی بوائے فرینڈ رکھو ایک مدت تک اور پھر شادی کر لینا، کیا جلدی ہے شادی کی؟ یہ مذاق ہے دین کا. ہم لوگ نا بڑے آسانی سے بس یہ طلاق ہو گئی، یہ طلاق کے قانون ہو گئے اور آگے نکل گئے، بس ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ بیچ میں جو آپ لوگوں کے لیے پوائنٹس چھوڑتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ کیوں مذاق بنایا ہوا ہے دین کا؟ اور پھر دین کا مذاق بنانے کے بعد یہ بھی کہہ دیتے ہیں علماء کہ کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، کرنے دو جو کچھ کرتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ برائی کو تم اپنے ہاتھ سے روک سکو تو روکو، یہ سب سے افضل درجہ ہے. پھر اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے برا کہو. زبان سے بھی برا نہ کہہ سکو تو کم از کم دل میں تو برا جانو، اور دل میں جو برا جانو گے وہ سب سے ادنا درجہ ہے. جانتے ہیں ہم؟ کیسے جانیں گے؟ اتنی اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، سارا دن ساری رات مسلوں پہ گزارتے ہیں، لیکن پھر ہم لوگوں نے سوشل میڈیا پر فالو ان لوگوں کو کیا ہوا ہوتا ہے جن کو ہم ناچتے گاتے دیکھتے ہیں تو بڑا ہمیں اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا فیل ہوتا ہے ہمیں. میں یہاں پر ایک پراپر ایک پرسنالٹی کا نام لے کر بھی بات کر سکتی ہوں. مجھے تقریباً کچھ ٹائم پہلے ایک اپنے اسٹوڈنٹس میں سے ایک بچی نے آ کے مجھے ایک اکاؤنٹ دکھایا ٹک ٹاک پہ کسی جنت نام کی لڑکی کا، جس کے میرے خیال سے 20 ملین فالورز تھے. 20 ملین لوگ اس کو ناچتے گاتے دیکھ کر ایک سیٹسفیکشن حاصل کرتے ہیں. یہ اسلام ہے. اور پھر جس کو دیکھو بات کرنے کے لیے ضرور میدان میں آ جاتا ہے کہ اسلام ایسے نہیں اسلام. اور موسٹلی وہ مرد ہوتے ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں کو ساری زندگی سانس بھی نہیں لینے دیتے، خود وہ جنت صاحبہ کو فالو کریں گے کیونکہ وہ ناچتی اچھا ہے، وہ گاتی اچھا ہے. یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ یہ اسلام کا مذاق نہیں ہے. اور کتنا مذاق بنائیں گے ہم؟ پھر ہمیں امریکہ سے کیوں کمپلین ہے؟ پھر ہمیں باقی ممالک سے کیوں کمپلین ہے کہ وہ ہم لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو خود بکے ہوئے ہیں، ہم تو آلریڈی بکے ہوئے ہیں. یہ جو ہمارا سٹائل ہوتا ہے جو ہم ویئر کرتے ہیں، یہ کس کا بنایا ہوا سٹائل ہے؟ یہ بوائے کٹ کرنا، جینز شرٹ پہننا. اچھی خاصی صحت مند لڑکیاں ہوں گی جینز شرٹ پہن کر انہوں نے جو بےہودگی پھیلائی ہوئی ہوتی ہے، بندہ تھوڑی دیر کے لیے خیالات میں گم ہو جاتا ہے کہ یار چھوڑ دو ملک. جس کو اسلام پسند نہیں ہے ملک ہی چھوڑ دو نا. کم از کم دین کے لیے گالی بن کے تو یہاں پہ نہ رہو. اور ہو سکتا ہے جنت صاحبہ کے علاوہ اور بے شمار لڑکیاں ہوں گی وہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ جو یہ کام کرتی ہوں گی. اب میں موسٹلی ریسنٹلی جب میں نے اس پلیٹ فارم کو جوائن کیا تو میں ویڈیوز بنا کر تو ایک ڈرافٹ کی فارم میں رکھ دیتی ہوں اور پھر میری اپنی ہی اسٹوڈنٹ میں سے کوئی نہ کوئی اس کو ساری کو اپلوڈ کر دیتا ہے
اور میرا بس ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم مجھے یہ ناچتے چھلکتے تھلکتے جسم تو کم از کم نظر نہ آئے، کیونکہ اس کے بعد 2 دن تک کھانا نہیں ہضم ہوتا. میں تو یہ کہتی ہوں سمپل ہے. دیکھیں، جس عورت کو مسئلہ اسلام سے، پاکستان چھوڑ دو. جس مرد کو مسئلہ اسلام سے، پاکستان چھوڑ دو. پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہوا ہے، امریکہ کے نام پہ نہیں بنا ہوا، یورپ کے کلچر پہ پاکستان نہیں بنا. تو پاکستان کے اندر یہ بغیرتی پھیلانے کا حق بھی کسی کے پاس نہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی اس چیز پہ بولتا کیوں نہیں ہے، کوئی اس چیز کو روکتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، یہ مذاق ہے دین کا. آپ 1 گھنٹہ ٹک ٹاک یا کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ نکال کے صرف مسلمان لوگ، پاکستانی لوگ، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا ایک بار بھی فیل آتی ہے کہ یہ میں ابھی اسلامک نالج لے کر ہٹاؤں، یا یہ ابھی میں نے اسلام کی جو ہے نا وہ بالادستی دیکھی ہے، میرا ملک میں کتنا اسلام ہے. لڑکے لڑکیوں کا نکاح نہیں ہوا ہوتا، لیکن ان کے ساتھ میں ایسی بانڈنگ اور کیمسٹری ہوتی ہے کہ بس سارے لوگ پھر باتیں تو منہ میں بہت ساری آتی ہیں، لیکن بندہ ان کو کیا کیا بولے. آپ لوگوں کو یہ چیزیں بری نہیں لگتی؟ ابھی میرے تو جو اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی آپ لوگ چند ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایک پوری ٹیم بناؤ، اس چیز کے خلاف کام کرو، اس چیز کے خلاف کہ ہماری سوسائٹی میں کسی قسم کی بھی بے حیائی اور بغیرتی ہمیں نہیں چاہیے. ہماری سوسائٹی میں ہمیں حرام کام نہیں چاہیے. ہماری سوسائٹی میں ہمیں دین کا مذاق نہیں چاہیے. کہاں ہے دین ہمارے ملک میں؟ ہمارے دین میں، ملک میں جو دین ہے وہ یا تو مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے ہے، یا کوئی بھی دوسرے مفتی لے لیں. یہاں دین صرف اترا ہے علماء پہ، بس عالموں کا کام ہے دین کو فالو کریں، باقی دنیا مست ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے اگر کوئی حرکت کی، پورا پاکستان ایک دم سے اٹھے گا اور بولے گا کہ آپ مفتی ہیں، آپ نے یہ ایسے ایسے کیسے کر لیا. لیکن باقی سارا پاکستان ہماری مرضی ہے، ہم جو مرضی کریں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارے پاس رائٹس ہیں، ہم ایڈوانس ہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی کم از کم بے حیائی پھیلانے سے تو روکے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو آپ کی ذات کے گناہ ہوتے ہیں نا، جو آپ کو اور اللہ کو پتہ ہوتے ہیں، ان میں بہت چانس ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، ٹھیک ہے. لیکن پبلک والا گناہ جو ہے نا، وہ بہت بڑا وبال بنتا ہے. یاد رکھیے گا، آپ تو مر جائیں گے. آپ نے جو یہ ایک اپنی وراثت چھوڑی ہے، یہ کہاں جائے گی؟ کوئی بھی جب سنگر مر جاتا ہے، کیا اس کے گائے ہوئے گانے ختم ہو جاتے ہیں؟ کوئی ایکٹر مر جاتا ہے تو اس کے ڈرامے ختم ہو جاتے ہیں؟ کوئی بھی بندہ مر جاتے ہیں. پھر اس پر میں ایک مزے کی بات بتاؤں. جیسے پچھلے دنوں ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی، انڈیا کے ایک سنگر کی. میں نے شاید آپ لوگوں کو بھی بتایا تھا کہ وہ بندہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، ٹھیک ہے. اب کافر کفر کے اوپر مر گیا، اور میرے مسلمان بہن بھائیوں کو اتنی تکلیف تھی کہ اس کے گانے بجانے کی، کہ اب گانے کون گائے گا؟ وہ گانے نہیں گائے گا تو ہم سنیں گے کیا؟ ٹھیک ہے. ہاں، یہ کہہ دینا انسانیت کے طور پر کہ اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی، دیٹ از فائن، لیکن اللہ اس کو جنت میں جگہ دے. یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ پھر تو مطلب پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اور کتنا مذاق بناؤ گے اسلام کا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی، یہاں پر آپ کا جو 13واں رکوع تھا یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. ابھی یہاں جو آخری بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کی وہ یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب اتاری ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کتاب اتار دی. کتاب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے دے دی ہے تو اپنے فیملی میں سے ایک بچے کو حفظ کروا دینا تو وہ تمہاری فیملی کے سارے بچوں کی بخشش کروا دے گا. جیسے کہ ہمیں مدرسے میں یہ بات بتائی جاتی تھی کہ چونکہ ایک بندہ عالم بن گیا، بہت سارے بندوں کو ساتھ جنت میں لے جائے گا. ایک بچہ حافظ بن گیا، بہت سارے بچوں کو، بہت ساری فیملی کے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. ہاں، یہ جنت کا نا ٹکٹ ملا ہوا ہے پہلے سے. بس سارے اپنی اپنی مرضی کی عیاشی کی زندگی گزارو، ایک کو اٹھا کے مدرسے میں ڈال دو، وہ حافظ بن کے آ کے آپ لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. عالم ہونا، مفتی ہونا، یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے.
اللہ رب العزت نے ہر بندے کو حکم دیا ہے اس کتاب کو پڑھنے کا اور سیکھنے کا. کس نے کہا ہے کہ ایک بندہ مفتی بن گیا ہے تو وہ آگے جو ہے نا وہ باقی آپ سارے عیاشی کی زندگی گزارو، وہ ایک آپ سب کو پکڑ کے لے جائے گا. اس طرح یہ والا اگر لا ہو تو پھر تو بڑا آسان ہے، یہ تو بہت آسان قانون ہے. مطلب کہ صحیح ہے، فیملی میں اتنے لوگ ہوتے ہیں، ایک بیچ میں سے نیک شریف سا بچہ چن لو، اس کو علم دے دو، باقی سب کو جنت میں لے جائے گا، کہانی ختم. ضرورت کیا ہے پھر اتنی مشقت کی؟ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے تاکہ تم کو علم اور نصیحت کی بات مل سکے. دیکھیں جو علم ہے وہ تو نالج ہے، ٹھیک ہے، آپ نالج کو گین کرتے ہو، اور یاد رکھیے گا کہ عمل کے لیے علم پہلی چیز ہے. تو یہ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ دین اتنا سیکھنا چاہیے جتنے پر عمل ہو سکے. دین آپ اتنا سیکھیں جتنا اللہ نے اتارا ہے. ہاں پھر عمل اللہ سے استطاعت مانگیں، اس پر آپ مشقت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ زیادہ سے زیادہ دین پر عمل کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور جس جنریشن میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اور جتنا فتنوں کا یہ دور ہے اس کے حساب سے آپ اگر 50% بھی دین پر عمل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں تو بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ سرخروئی ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے کہ علم اتنا حاصل کرو. آپ مجھے کہتے ہیں بس علم اتنا ہی حاصل کرنا چاہیے جتنا عمل کر سکیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ علم اتنا حاصل کریں جتنا اللہ نے اتارا ہے. کم از کم حدیث اور قرآن، اس میں کوئی دو رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لوگ اتنا زیادہ سوچتے ہیں اس معاملے میں کہ پتہ نہیں دین کا علم مجھے حاصل کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، کتنا کرنا چاہیے. تو یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے. یہ اس چیز پر بالکل نہیں اتارا گیا کہ آپ کو کوئی آ کر پڑھائے یا بتائے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس دماغ ہے تو بس آپ کتاب کھولو اور اللہ سے مدد مانگو. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو آخری چیز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. ڈرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافی جگہ پہ بیان کیا. اب ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یاد رکھو کہ تم کو لوٹ کے میری طرف آنا ہے، اور یاد رکھو کہ میں تمہیں ہر وقت، ہر جگہ، ہر حالت میں دیکھ رہا ہوں. تو جب یہ ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اور جب یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو بہت سارے گناہ انسان ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے. ویسے بھی یہ حدیث میں بھی یہ چیز مینشن ہے کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ ہر بھلائی کی جڑ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے تو آپ ہر بھلائی کی طرف خود جائیں گے. ہم کیوں کرتے ہیں اچھائی؟ کوئی عورت ہے پردہ کرتی ہے، کیوں کرتی ہے؟ نماز کوئی پڑھتا ہے تو کیوں پڑھتا ہے؟ پیچھے ریزن ہے نا. کیا ریزن ہے؟ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی منتھلی سیلری تو آ نہیں رہی ہوتی، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اب ٹک ٹاک پہ ڈانس کرنے والے تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں منتھلی کوئی نہ کوئی انکم مل رہی ہوتی ہے نا. لیکن آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی سیلری نہیں آ رہی ہوتی. آپ پردہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی سیلری نہیں ہے. آپ قرآن کیوں سیکھتے ہیں؟ کوئی سیلری نہیں ہے. بٹ آپ کو بھروسہ ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے کسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ جس کی طرف آپ نے لوٹ کر جانا ہے اس کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی آپ لوگوں نے مینس کے جو چیزیں آج ہمارے بیچ میں ڈسکس ہوئی ہیں ان کو آپ نے آگے اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہر بری چیز کو نو کہو کہ اس کی گنجائش نہیں ہے ہمارے دین میں. ٹھیک ہے، اور ہر ایک بندے کو نصیحت کرو قرآن کے مطابق کہ پلیز ہمارے قرآن کو، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، ان کی سنتوں کو، اور دین کا جو یہ اتنا ایک سوبر اور خوبصورت پکچر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو مذاق بنانے کا کسی کو بھی حق